هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مقام مناقبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ المجید وقولہ الحق بالحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، سوگواران سید الشہداء، جوانان ملت جعفریہ اور ہمارے تمام بزرگان، خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جہاں قدم قدم پہ چتائیں جل رہی تھیں، جہاں قدم قدم پہ جنازے اٹھ رہے تھے، جہاں قبرستان مردوں سے چھلک رہے تھے اور موت ہر ایک بشر کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے مرکز تک پہنچ رہی تھی، موت کے اس ہنگام میں، موت کے اس شور و غل میں اللہ نے آپ کی سانسوں کی ضمانت لے کر فرش عزا تک پہنچا دیا۔ کیا یہ تحفہ کم ہے کہ آپ اس برس بھی سید الشہداء کا ذکر کرنے کے لیے اس آسمان پر آ کر بیٹھے ہیں کہ جس منزل پہ آپ رسول اللہ سے اس عالم میں ملاقات کر رہے ہیں کہ جب رسول کے ساتھ علی موجود ہیں۔ کمال ہے ان ہاتھوں کا کہ جن کے اندر زمین کے سینے پر آسمان بچھانے کی صلاحیت شہزادی نے عطا کی، ورنہ زمین کے سینے پر کبھی آسمان نہ دکھتا اگر فرش عزا نہ ہوتا۔ اور فرش عزا ایک ایسا آسمان ہے کہ جس میں ایک وقت میں 14 معصومین بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی ہیں اور فرشتے بھی موجود ہیں، اور ذکر آل محمد کا وہ ہے کہ جس ذکر میں خود لا شریک شریک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے حضرات، ابتدائے کلام میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے پچھلے برس بھی جو اشرا پڑھا، مجمع دیکھ کے نہیں پڑھا تھا، کوانٹٹی دیکھ کے نہیں بلکہ کوالٹی دیکھ کے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں۔ ہمیں میڈیا چاہیے لیکن معتبر چاہیے۔ اتنے ہی بیٹھے ہیں میرے لیے بہت ہے، اس لیے کہ انسان 2 چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے پیکر جسم کا اور دوسری شے ہے روح۔ 2 چیزوں کے مرکب کا نام ہے انسان۔ تو جسم کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح کی بھی غذا ہوتی ہے، لیکن مجلس امام حسین کا کمال یہ ہے کہ اس مجلس میں مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو کہیں پہ لنگر چلتا ہے اور کہیں پہ روح کا رزق مجلس حسین کے ذریعے بانٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی وہی ہے کہ مجلس امام حسین میں جسم کا تبرک بعد میں بانٹا جاتا ہے، روح کا تبرک پہلے تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو ممبر سے بٹ رہا ہے یہ آپ کی روح کا تبرک ہے، اور جو ممبر کے مجلس کے بعد بانٹا جاتا ہے کہ جس کو مادی تبرک کہتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہ ہے جسم کا تبرک۔ یہ تو دونوں نعمتیں ایک جگہ پر جہاں ایک ذکر کے صدقے میں مل جائیں اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے عزیزوں،
کوئی ذاکر مجلس پڑھتا نہیں ہے بلکہ سامعین مجلس پڑھواتے ہیں۔ آپ یہاں پہ مجھے بٹھا دیجئے اور میں آپ کے سامنے کچھ نہ بولوں تو پھر آپ یہ کہیں گے بھئی آپ کو پڑھنے کے لیے بلایا، لیکن آ کے میں ممبر پہ سب کچھ بولتا رہوں اور آپ نہ موجود ہوں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے انسان ہیں، یا تو ان کو پڑھنے کا زیادہ حیضہ ہے کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بولنے لگتے ہیں۔ ہر صاحب عقل یہ سمجھے گا کہ یہ یا تو دیوانے ہیں یا پاگل ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ ہمارے سامنے ہیں تو آپ متوجہ رہیے گا، اور میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ان 2 سالوں کا مشاہدہ کریں تو جہاں پہ موت سب کو مار ڈال رہی تھی وہاں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اس لیے تاکہ اس سال بھی سید الشہداء کا غم منا سکیں۔ بھئی موت کے اس ہنگام سے نکل کے آپ صحیح سلامت اگر فرش عزا پر آ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے آپ پر، ورنہ کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے آپ کو بچا کر فرش عزا تک بھیجا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب مجلس حسین ہو تو اپنے نفس کو بالکل علیحدہ کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ میری مجلس ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا امام باڑہ ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا جلوس ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ذوالجناح ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا ذاکر ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا خطیب ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ میرا عالم ہے، بلکہ جہاں پہ میرا آ جاتا ہے وہاں پہ نفس آڑے آ جاتا ہے، جہاں پہ نفس نہیں ہوتا وہاں ذاکر حسین کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، جلوس حسین کا ہوتا ہے اور عالم حسین کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سارے اختلافات کو لپیٹ کے محرم میں اپنے گھر کی طاق پہ رکھ دیں۔ اگر آپ کے اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو رکھ دیجئے، اس لیے کہ آپ ان کے اختلاف کی وجہ سے اس عبادت سے محروم ہو رہے ہیں جو آپ پر ایسی لازم ہے کہ جو نمازوں کو قبول کروا رہی ہے۔ اگر یہ ذکر اہل بیت نہ ہوتا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نمازوں کو مرکز نہ ملتا، آپ کے سجدوں کو مرکز نہ ملتا۔ ذکر اہل بیت آپ پر واجب ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ مجھے بتائیے کیا مودت نہیں مانگی ہے اللہ کے رسول سے؟ کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے سے ان سے کچھ سوال ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے رسالت کی اجرت یہ عطا کریں کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کریں۔ آپ کا سناٹا بجا ہے، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تحفہ مستحب ہے، نہیں محسوس کر رہے ہیں، تحفہ مستحب ہے، صدقہ مستحب ہے، خیرات مستحب ہے، ہدیہ مستحب ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى۔ اور کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ ان سے کہہ دیجئے رسالت کی کوئی اجرت ہی نہیں چاہتا، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی ہدیہ نہیں چاہتا، کاش کہ میری بات پہنچ جائے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی خیرات نہیں چاہتا، بھئی یہ بھی نہیں کہہ رہا رسالت کا کوئی انعام نہیں چاہتا، کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی کوئی اجرت ہی نہیں چاہتا۔ اچھا رسالت کی اجرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز پہنچائی ہے، روزہ پہنچایا ہے، حج پہنچایا ہے، زکوٰۃ پہنچائی ہے۔ دیکھیں میں نے آج کے چاند کا انتظار نہیں کیا ہے، موضوع کا آغاز کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یا علی مدد۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسے مسکرا کے نہ اڑا دیجئے گا، اس لیے کہ واقعات سننے والے واقعات سن کے عبرت حاصل کرتے ہیں، لیکن جب تک کسی بات پہ تحلیلی گفتگو نہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، دو ڈاکٹر ہوتے ہیں، دو طریقے کے ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بدن میں کہیں پہ درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے پاس جائیے اور کہیے کہ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، تو ٹمپریری جو ڈاکٹر دوا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں پین کلر۔ بھئی کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پین کلر۔ لیکن ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پین کلر نہیں دیتا بلکہ لگ کے اس کا علاج کرتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ پین کلر کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے پین کلر دیں گے تو وقتی فائدہ ہو جائے گا، لیکن بعد میں یہ درد پھر سے اٹھ سکتا ہے اور انہیں زحمت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں بننا ہے جو پین کلر دے کے وقتی درد کو ختم کر دے، بلکہ ہمیں وہ ڈاکٹر بننا ہے جو آپ کے مرض کی جڑ تک پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند۔ آگے تشریف۔
ایک صلوات کا اور مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات بآواز بلند. دیکھیے یہ وقت میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور ہمارے برادر بزرگ عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ باتیں آپ کے لیے پڑھوں اور کچھ اپنے برادر کے لیے. تو اب ذمہ داری یہاں سے دوہری ہو جاتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے کہ جو وقتی پین کلر دے کے آپ کے درد کو ختم کر دے، اس لیے کہ وقتی پین کلر دینے کے بعد درد تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ درد پھر وجود میں آ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو مرض کے علاج تک پہنچ کے اس کی جڑ کا علاج کرتا ہے. نہیں پہنچ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پچھلے برس بھی میں نے مجلس خطاب کی تھی، مجھے مجمع سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے، لیکن شکایت ہندوستان سے ہے. جو ہندوستان والے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم قریے قریے میں جاتے ہیں، اس کی تائید ہمارے مولانا امید اعظمی صاحب قبلہ کریں گے. جب آپ یوٹیوب پہ مجلس جاتی ہے نا تو پھر ذاکر کو کم لوگ دیکھتے ہیں، سامعین کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ علماء اور خطبہ کی نظر ذاکر پہ کم ہوتی ہے، سامعین پہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ذاکر تو پڑھے گا لیکن سننے والے کیسے ہیں. یہ آپ سے جو کہا جاتا ہے کہ بولیے، یہ صرف اس بات کا تقاضا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو ذاکر کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی بات سامعین تک پہنچ چکی ہے. اور یہ فطرت ہے بھائی. آپ ایک ماں کو دیکھیے کہ بچہ اپنے پہلو میں لٹا کر کوئی کہانی سناتی ہے، جب تک بچہ ہوں ہاں کرتا رہتا ہے ماں کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری بات اس تک پہنچ رہی ہے، لیکن جب بچہ ہوں ہاں کرنا بھی بند کر دیتا ہے تو ماں بھی چپ چاپ سو جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ سو گیا ہے تو اب مجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند. آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے، میں نہیں کہتا کہ پورا مجمع بولے. یہ جو قرب کی منزل میں ہیں اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو میں سمجھوں گا میری بات پہنچ رہی ہے. ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو وقتی پین کلر دے. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ذرا سے اس کو ہنسی میں نہ اڑائیے گا، مسکرا کے نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. صدیوں سے ایک مسئلہ حل نہیں ہو پایا، اور آپ کہیں گے وہ کون سا مسئلہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں، مولانا تشریف فرمائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں، مذہب اسلام میں جتنے بھی اسلام کے ماننے والے ہیں اور کلمہ گو مسلمان ہیں، تمام مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے یہاں فروع دین اور اصول دین میں اختلاف نہ پایا جائے. میں دیکھیے مولانا تشریف فرمائے، فروع دین اور اصول دین میں اختلاف نہ پایا جائے. ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو وقتی پین کلر دے، ہمیں وہ ڈاکٹر چاہیے کہ جو مرض کے جڑ تک پہنچ کے جڑ کا علاج کرنا جانتا ہو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمام کائنات میں، پوری کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، 73 فرقوں سے میرا خطاب ہے کہ اصول دین اور فروع دین میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ جن کے یہاں اختلاف نہ پائے جاتے ہوں اصول دین اور فروع دین میں. حج کرنا ہے، حج واجب ہے، استطاعت ہوگی تو واجب ہوگا. زکوٰۃ واجب کب ہے؟ کہ جب نصاب معین ہو جائے. جب آپ کے پاس استطاعت ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، استطاعت نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو روزہ واجب ہے. کاش کے توجہ کر لیجئے آپ، جب آپ بیمار ہیں تو روزہ آپ کے اوپر سے ساقط ہے، بعد میں قضا بجا لائیے، شریعت کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت آپ پر واجب نہیں ہے. خمس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ پورے سال خرچ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس رقم بچ رہی ہے تو خمس واجب ہے، ورنہ آپ کے اوپر خمس بھی واجب نہیں ہے. لیکن فروع دین میں جو اساس دین ہے، اصول دین ہے، وہ ہے نماز، کہ جس کے لیے رسول کریم سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بزرگ بہت متوجہ ہو کے سنتے ہیں، الصلاۃ عمود الدین. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دین تشریف فرمائے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الصلاۃ عمود الدین، دین کی کا اساس جس کو کہا جائے. میں تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کی خدمت میں، دین کا پلر جس کو کہا جائے،
وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور ایک جگہ پہ معصوم نے فرمایا اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہیں. بھئی یہی تو فرمایا معصوم نے. لیکن اس نماز میں بھی تمام مسلمانوں کے فقہ میں اختلاف پایا جاتا ہے. میں خاص طور پہ عالم دین سے، ہمارے برادر بزرگ سے میں اس جملے پہ داد چاہتا ہوں کہ نماز وہ عمل ہے کہ جو آپ پر واجب ہے، اور ایسا واجب ہے جو کہیں پر معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے. یہاں تک کہ اگر آپ ڈوب رہے ہیں تب بھی آپ پر نماز واجب ہے اگر وقت نماز آ جائے. کہا کیسے پڑھیں؟ کہا نیت کر لیجئے، اللہ قبول کر لے گا. یہی تو ہے، یہی شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر نماز کہیں بھی واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اول عبادت ہے. نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہے. لیکن نماز میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے. کہ کیسا اختلاف؟ کہ کچھ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے نماز، اور کچھ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے. اس جملے پہ میں خصوصی داد چاہتا ہوں. لیکن جن کے یہاں، میں اپنے یہاں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک تو مسئلہ یہ کہ یا تو ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے پڑھی جائے. لیکن جن کے یہاں 4 اماموں کی 4 فقہ ہیں، بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ اس مذہب میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں 4 امام نہیں ہیں بلکہ 12 امام ہیں. بلکہ وہاں اختلاف ایسا ہے کہ 4 اماموں میں 4 فقہ ہیں. ہمارے یہاں 12 اماموں کی ایک ہی فقہ ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. دیکھیں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے جو بولنا ہے وہ میں آپ تک پہنچا کر جاؤں گا. میری بات آپ تک پہنچنی چاہیے، ورنہ ہمارے نعیم صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہماری مجلس کو ریلے کریں گے تو کم از کم ہندوستان تو سنے گا. اچھا 2-4 لوگ سنیں گے. اگر میری باتوں کو انہوں نے لے لیا تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. کچھ کہتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کھولا جائے، اور کچھ کیا کہتے ہیں نماز میں ہاتھ. پین کلر کو ذہن میں رکھیے گا، میں وہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو وقتی پین کلر دے کے درد کو خاموش کر دے. ہمیں وہ ڈاکٹر چاہیے جو جڑ تک پہنچ کے مرض کا علاج کر کے جڑ کو ہی اکھاڑ کے پھینک دے. ہمیں ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وقتی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ کہہ کے گزروں گا. جن کے ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہے نا، ان کے یہاں اتنا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھا جائے. دیکھیں ہمارے بڑے بھائیوں کیا، کچھ کہتے ہیں یہاں باندھا جائے، کچھ کہتے ہیں یہاں باندھا جائے. اختلاف ہے. ہمارے بھائیوں کیا بھی اختلاف، اور ہمارے ہاں ان سے اختلاف ہے. تو ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہے، لیکن اختلاف ہر مذہب میں پایا جا رہا ہے، ہر فرقے میں پایا جا رہا ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، ہر فرقے میں نماز میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور صرف عمل میں نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، بلکہ لفظوں میں بھی اختلاف ہے. اگر پہنچ گئی بات تو شاید میں پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، شاید بات آسانی سے پہنچ جائے. صرف عمل میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس حد تک ہے کہ لفظوں میں بھی اختلاف ہے. کہ کچھ کہتے ہیں وضو بنایا جائے، وہ نہیں پہنچے آپ. کچھ کہتے ہیں وضو کیا جائے. تو اس کا مطلب اختلاف چلتا چلا آ رہا ہے، اور 1400 برس سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا کہ حج کیسے کیا جائے. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. زکوٰۃ کیسے دی جائے، خمس کیسے نکالا جائے. اچھا سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے نماز میں یا نہ کی جائے، بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے یا بسم اللہ کے بعد پڑھا جائے، سورہ الحمد کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھا جائے، احرام ہندوستان سے باندھا جائے یا وہاں جا کے باندھا جائے. اتنے اختلاف چلے آ رہے ہیں، نہیں پہنچے آپ. یہاں تک کہ نمازوں میں اختلاف ہے، ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے، کہاں باندھا جائے، وضو بنایا جائے یا وضو کیا جائے. نہیں پہنچے آپ. عزیزان محترم، جو میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب آپ چاہے جیسے سن لیجئے. ان سب مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ 1400 برس سے جو یہ اختلاف پہ بحث ہوتی آ رہی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جائے یا باندھ کے، میں اپنی طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، شاید 1400 برس سے غلط موضوع پر بحث ہو رہی تھی، اس لیے آج تک مسئلہ حل نہیں ہو پایا. بحث یہ نہیں کرنی ہے کہ نماز کس کی صحیح ہے، روزہ کس کا صحیح ہے، حج کس کا صحیح ہے، بلکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تحقیق کی جائے کہ امام کس کا صحیح ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ہمارے یہاں میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈر کے مجلس سنتے ہیں کہ وہاں کی بات کرنے لگے تو ڈر گئے. نہیں،
ہمارے اہل سنت برادران آ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو اپنا نفس سمجھتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں، میں نے اور کوئی ترجمہ اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیے، اپنا نفس سمجھتے ہیں انہیں. اور اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے مجتہد نے کہا ہے، ہمارے عالم دین نے کہا ہے، اس لیے ہم ان کو نفس سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات بتائیے، کیا یہ باتیں عرض نہیں کی جا سکتی؟ یہ ضروری ہے، ہر جگہ پہ اختلاف ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز صحیح ہے یا غلط، روزہ صحیح ہے یا غلط، یہ بحث کیجئے کہ امام کس کا صحیح ہے. جس دن یہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا کہ امام کس کا صحیح ہے، اس دن نماز بھی صحیح ہو جائے گی، روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی. اب پتہ نہیں کہ کون بولے اور کون خاموش رہے. اگر میری بات ایک آدمی تک پہنچ گئی، میں سمجھوں گا میرا مقصد حل ہو گیا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بار بار اتحاد کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور امامت پہ بحث نہیں کی جا رہی ہے کہ امام کس کا صحیح ہے، اور بار بار توجہ چاہ رہا ہوں اتحاد کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں 1400 برس سے اتحاد کا نعرہ ایک پین کلر کی حیثیت رکھتا ہے. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا. اتحاد کا نعرہ ایک پین کلر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں. آپ اگر مجلسوں سے حقیقتیں نہیں بتائیں گے تو ادھر والے ادھر کیسے آئیں گے؟ یا آپ قائل ہو جائیے یا انہیں قائل کر دیجئے. بات دلیل سے ہو، ہوا میں تیر نہ چلائے جائیں. بات برہان سے ہو، زبردستی کی باتیں نہ کی جائیں. جب بات کی جائے تو اپنی کتابوں سے بھی ہو، قرآن سے بھی ہو، درائت سے بھی ہو، روایت سے بھی ہو اور آیت سے بھی ہو. ارے افسوس ہے میرے سرکار، رسول نے 23 برس تبلیغ کی ہے. کتنے برس؟ 23 برس تبلیغ کی ہے. اور 40 برس جو رسول کے ہیں وہ خاموشی کی زندگی ہے. لیکن یہ 40 برس نبوت سے علیحدہ نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بولیں نہ بولیں. 40 برس مولانا اس لیے رسول کو خاموش رکھا تاکہ آنے والے بھرتی مورخوں کو اللہ جواب دے دے کہ یہ بتاؤ کہ جب اعلان رسالت محمد نے نہیں کیا تھا تو جو 40 برس تک خاموش تھے رسول کا مذہب کیا تھا؟ کیا کوئی یہ کہہ کے جا سکتا ہے کہ رسول اسلام مذہب اسلام پہ نہیں تھے؟ کہ نہیں، کہ 40 برس تک محمد تمہیں خاموش رکھوں گا اس لیے کہ تمہارے ساتھ ساتھ جب تمہارا مذہب ثابت ہو جائے تو پھر ساتھ ساتھ ابو طالب کا بھی مذہب ثابت ہو جائے. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. اس لیے خاموش رکھا. اور 23 برس تک توجہ رکھیے گا، 23 برس تک رسول نے تبلیغ کی ہے، نماز پہنچائی ہے، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی. مقدمے کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مکمل طور سے آج چاند رات ہے اور کل پہلی محرم الحرام ہے. انشاءاللہ کل مکمل طور سے اطاعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ کچھ اسرار اہل بیت اور حقانیت جو حقیقتیں چھپائی جا رہی ہیں ان کے چہروں سے پردہ اٹھایا جائے اور اچھے لفظوں میں اٹھایا جائے تاکہ کوئی بیٹھا ہو تو وہ بھی مجلس سے کچھ لے کر جائے. اما جب آپ چھپائیں گے تو حقیقتوں کو بتائے گا کون؟ جب آپ ہی چھپا لیں گے تو حقیقتوں کو بتائے گا کون؟ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے اور کہیے تو میں کہہ جاؤں، کسی شاعر کے مفہوم کو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں محترم، نام مجھے نہیں یاد ہے، شعر یاد ہوتا تو بھی نہ پڑھتا، مفہوم پہنچا رہا ہوں چونکہ نصری قبیلے میں ہوں. سنیے، وہ فرماتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ ہے، کہتے ہیں اگر کائنات میں جناب محسن کے قاتل سے آپ نے بھی اتحاد کر دیا تو پھر لعنت کون کرے گا؟ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. تو ہمیں کسی کا نام نہیں لینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف علامتیں پہنچانی ہیں. جب آپ علامتیں پہنچا دیں گے سامنے والے کو کیوں تک پہنچائیے. جب لفظ کیوں تک پہنچ جائے گا تو کربلا تک اللہ خود پہنچا دے گا. سائن دکھائیے، علامت دکھائیے. 23 برس تک رسول نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، زکوٰۃ دے کے دکھائی. لیکن 23 برس کے بعد بھی کیا ہوا امید بھائی؟ 23 برس کے بعد بھی نماز میں اتنا اختلاف. کوئی کہتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ باندھ کے پڑھیے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ 23 برس کے بعد بحث اس سے نہیں ہونی ہے کہ نماز کس کی صحیح ہے، تبصرہ اس پہ ہونا ہے کہ امام کس کا صحیح ہے. جب امام ثابت ہو جائے گا تو اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے. تو پھر اب کیسے پتہ چلے کہ نماز کون سی صحیح ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے
تمام کتابیں اہل سنت برانتان کی اور ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے رسول پڑھتے تھے. کیسی نماز پڑھو؟ کہ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے رسول نے پڑھی. اب میں ایک کتاب ہو تو حوالہ دوں؟ اچھا ٹھیک ہے، 2 کتابوں کا حوالہ لے لیجئے. مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے اور صحاح ستہ میں بھی موجود ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، مشکات میں بھی موجود ہے اور صحاح ستہ میں بھی موجود ہے کہ 23 برس کے بعد، میری طرف دیکھیے گا، جب پلکیں نہ جھپکنے پائے، رسول اللہ تبلیغ کر کے گئے تو 23 برس کے بعد اور ایک مدت کے بعد، میں کاش پہنچ جاؤں، ایسی نماز پڑھو جیسے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا. بحث اس پہ نہیں ہے نماز کس کی صحیح ہے، بحث یہ ہے کہ امام کس کا صحیح ہے، ہادی کس کا صحیح ہے، رہبر کس کا صحیح ہے. تو یہ کیا کہہ رہی ہے اہل سنت برادران کی کتابیں اور ہماری کتابیں؟ کلیہ یہ ہے کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسے رسول نے پڑھی. تو 23 برس کے بعد جب رسول چلے گئے، پردہ کر گئے اس دنیا سے، تو ایک مدت کے بعد جب علی نے خود، میں کاش کے پہنچا لے جاؤں، مسجد میں نماز پڑھائی تو پیچھے پڑھنے والوں نے کیا کہا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، آپ بولتے ہیں تو تھوڑی سی قوت ملتی ہے. کیا کہا پیچھے پڑھنے والوں نے؟ کہا آج ایسی نماز پڑھی. بھائی تھوڑا سا بول لیجئے، ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. کہا آج ایسی نماز پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. تو پتا چلا کہ علی وہ نماز پڑھ رہے تھے جو رسول پڑھتے تھے. بھائی کاش کہ میری بات پہنچ جائے. علی وہ نماز پڑھا رہے تھے جو رسول پڑھاتے تھے. تو اب جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ اب یہ بات طے ہو گئی نا، نماز وہی صحیح ہے جو علی سے ہمیں ملی ہے. نماز اس لیے کہ علی کی پڑھائی ہوئی نماز وہ نماز ہے جو رسول پڑھا رہے تھے. اور یہ صرف ہم نے نہیں کہا، پیچھے پڑھنے والے صحابہ کی گواہی موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج ایسی نماز پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے دیکھا. ارے آپ کی توجہات کا طلبگار ہوں. اگر اب یہاں پہ کلائمیٹ کا بہت اثر پڑتا ہے، یہ وقت میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اب چاہتا ہی ہوں کہ پہنچا لے جاؤں. یہ وقت تو آرام کرنے کا ہوتا ہے. اچھا سارا آرام بستر پہ نہیں، یہیں کر لیتے ہیں لوگ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند. اچھا جتنے آئے ہیں میرے لیے محترم ہے. تو 23 برس کے بعد جب چلے گئے تو ایک مدت کے بعد، گزرنے کے بعد علی کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا کہا پڑھنے والوں نے؟ کہا آج ایسی پڑھی کہ جیسے رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. جملہ بہت خوبصورت ہے، مجھے مایوس نہ کر کے بھیجیے گا، اس لیے کہ محنت ہو تو بولنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد ایک مدت تک علی کی نماز پڑھانے سے پہلے کچھ لوگ نمازوں کا تحفظ نہ کر پائے. نہیں پہنچے جو میں کہہ کے گزر گیا، آپ نے محسوس نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے علی کے نماز پڑھانے سے پہلے اور رسول کے جانے کے بعد اتنی مدت میں کچھ لوگ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے وہ نماز کا تحفظ نہ کر پائے. اچھا پڑھنا ہوں میں، ذمہ داری میری ہے. اب شہزادی کرم کر دیں کہ سب کے لوہے دل پہ جملہ نقش ہو جائے. بڑا قیمتی جملہ ہے. میرے سرکار جب ایک مدت تک، توجہ، ایک مدت تک کچھ لوگ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے ایک نماز کی حفاظت نہ کر سکے تو پورے اسلام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند. تو آپ کو وہ ڈاکٹر چاہیے میرے سرکار جو جڑ کا علاج کرے. وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے کہ جو پین کلر دے کے آپ کے درد کو خاموش کر دے. یہ جو بار بار اتحاد کا نعرہ بلند ہو رہا ہے نا، اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، ہم اتحاد کے منافی نہیں ہیں، اور جو اتحاد نہیں چاہتا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن ایک عالم دین کا فقرہ ہے، نجف اشرف کے ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان کی کلپ اس وقت گشت کر رہی ہے اور میری نظروں کے سامنے سے گزری. کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا. وہ فرماتے ہیں کہ اتحاد واجب ہے. تو ہم بھی تھوڑا سا جو ہے ہمارے پہلو تلے زمین سر کی کہ بھائی اتحاد تو واجب ہے. اور مرکز وحدت کون ہے؟ کا اہل بیت. دیکھیے پل کے نہ جھپکائیے گا. عالم دین کا فقرہ سنیے. جتنی ہماری عمر ہے اس سے زیادہ ان کے تجربات کے گھوڑے استبل میں بندھے ہوئے ہیں. اگر میدان میں ایک گھوڑا چھوڑ دیں تو ہماری عمر پیچھے ہو جائے. توجہ ہے، بہت ذمہ داری سے جملہ کہا ہے. عالم دین تشریف فرمائے، جملے کی لاج رکھیے گا. وہ فرماتے ہیں اتحاد واجب ہے. کا کیسا؟ کا بس اس چیز پہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک مرکز پہ آ کے قاتل زہرا پر لعنت کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز بلند.
اس میں بھائی گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی کا نام لے کر لعنت کرنے سے امام نے بھی منع کیا ہے کہ اگر ان کی بزم میں جاؤ، کہیں جاؤ، یا کوئی تمہاری بزم میں آئے، کہیں بھی جاؤ، کسی کے قرابت داروں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ نام لے کے اگر تم نے کسی کو برا کہا اور پلٹ کے انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا تو ذمہ دار تم بھی ہوگے۔ اتنی احتیاط رکھی ہے، لیکن یہ نہیں منع کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی کرتوتوں کو نہ بیان کرو، بلکہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی موجود ہے، امام نے یہ فرمایا کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی کرتوتوں کو بیان کرو۔ اس سے پہلے بھی اشرے میں نے بیان کیا تھا کہ کسی کو گالیاں دینا یہ تبرہ نہیں ہے، یہ برات نہیں ہے۔ کا تبرہ کسے کہ بھائی تبرے کی ڈیفینیشن آپ تک غلط پہنچائی گئی، اس لیے کچھ لوگ گھبرانے لگتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں سے پوچھئے تبرہ کسے کہتے ہیں، تولا کسے کہتے ہیں؟ کا تولا ہے اہل بیت سے محبت، اس سے اچھی ڈیفینیشن نہیں ہے بچوں کے لیے، اور تبرہ ہے براعت، ہے براعت کا نام تبرہ ہے، اور تبرے سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ براعت تو قرآن میں ہے۔ بھائی نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ سورہ براعت تو قرآن میں ہے کہ کن سے براعت کرنی ہے؟ دشمنان خدا سے، دشمنان اہل بیت سے براعت کا اظہار کرنا ہے۔ اور سنیے، کالر چڑھا کر 2 رکعتی مضاف نمازوں پہ گھمنڈ نہ کیجئے گا، جملہ کھا گئے آپ جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ 2 رکعتی مضاف نمازوں پر، مضاف کیوں ہیں؟ کہا جماعت میں کھڑے ہو کے کاروبار کا سارا حساب کر لیتے ہو کہ کس کو پیسہ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، فطری ہے نا، دیکھیں مسکراہٹ آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ اتنا سکون ملتا ہے کہ جماعت میں پیش نماز سامنے نماز پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو کے سارا حساب کر رہے ہیں، اپنی 2 رکعت مضاف نمازوں پہ تمہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ تم اس پہ ہی بخش دیے جاؤ گے؟ کہا نہیں۔ 8ویں امام زامن آہو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سنیے حدیث سنا رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں۔ مولا فرماتے انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو آباد رکھیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، مولانا ہم تو علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ دشمنان حسین پہ لعنت بھی کریں؟ ہم نے کہا ہاں ضروری ہے، اور سنیے نماز سے زیادہ واجب ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ خاموش رہے، اس لیے کہ نماز لنفس ہی واجب ہے، لغیر ہی واجب نہیں ہے۔ علماء تشریف فرمائیں لنفس ہی واجب ہے کا کیا مطلب؟ کہ جب وقت آئے گا تو واجب ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اس سے پوچھئے شریعت سے کیا روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو شریعت کہے گی نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھ سکتا ہے۔ انکار صلاۃ تو نہیں کر رہا، کیونکہ لنفس ہی واجب ہے، لغیر ہی واجب نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھے گا تو جزا ملے گی، اور نماز نہیں پڑھے گا تو عذاب ملے گا، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو نماز سے زیادہ واجب ہے اور روزے سے زیادہ واجب ہے وہ ہے ولایت علی اور اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ، اہل بیت کے دشمنوں سے برات۔ کا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھتے ہو کسی وجہ سے تو نماز پڑھ سکتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو تو روزہ رکھ سکتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو تو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ شریعت منع نہیں کر رہی ہے، جو نہیں کرتے ہو اس کا عذاب ملے گا، لیکن جو کر رہے ہو اس کی جزا ملے گی۔ جائیے کسی سے پوچھئے کیا علی کی ولایت کے بغیر، علی کی محبت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر کیا کوئی نماز ادا کر سکتا ہے؟ کہ کر تو سکتا ہے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نہیں پہنچے آپ؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پین کلر سے کام نہیں چلے گا، ڈاکٹر ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے مرض کی جڑ تک پہنچ کے جڑ کا علاج کرے۔ تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ امام اور ہادی اور رہبر کس کا صحیح ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے ذمہ داری کے ساتھ پڑھی ہے کہ انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء۔ جن لوگوں کو بولنا آتا ہے، کم از کم ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں 32 دانتوں کے پہرے سے وہ زبان آزاد کریں کہ جو زبان اللہ نے علی کے فضائل پہ بولنے کے لیے دی ہے،
چوراہوں پہ بک بک کرنے کے لیے نہیں دیے. یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت اور حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہو سکتا جو علی کے فضائل پر خاموش بیٹھا رہے. ہاں اس لیے کہ مولا نے فرمایا ہے منافق کی پہلی علامت ہے. ماشاءاللہ یہاں تو سب ولی والے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے جو منافق کی علامتیں بتائی ہیں, شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے صفات الشیعہ میں جو ترجمہ ہوا گیا اس کے اندر باقاعدہ یہ حدیث لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ علی کے فضائل سن کے بھی خاموش بیٹھے. لیکن آپ کون ہیں؟ کہا علی کے فضائل سن کے خوش ہو رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں. اور معصوم نے فرمایا جب اہل بیت کی ٹھنڈک تم اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعا کرو. یہی تو فرمایا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں آٹھویں امام؟ انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء. نماز قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول. اور مولا فرماتے ہیں سنو, کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ولایت علی نہ ہو. لیکن کچھ لوگوں سے پوچھئے کہ جو لوگ علی ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور چوراہوں پہ گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولانا تبرے سے کیا لینا دینا, ہم کسی دشمن پہ لعنت کیوں کریں؟ تو سنیے آپ ہی کا لینا دینا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ. پہلے جھوٹوں کا انکار ہے پھر سچے کا اقرار ہے. اس سے آسان لفظیں تو نہیں ہے. پہلے جھوٹوں کا انکار ہے پھر سچے کا اقرار ہے. مولا فرما رہے ہیں سنو, صرف علی کی محبت بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ علی کے دشمنوں سے نفرت نہ رکھو. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء. ہر عمل قبول ہوگا ولایت علی کی وجہ سے, اور ولایت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ علی کے دشمنوں سے براءت کا اظہار نہ ہو جائے. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. لیکن آپ جو یہاں پر آئے ہیں یہ تقاضا محبت کا نہیں ہے. ہم نے بہت پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ علی مولا فرماتے ہیں کہ جو نعیم صاحب کیمرے میں کیچ کرنا بھی ایک اچھا کام ہے اور اپنے مائنڈ میں کیچ کرنا بھی بہت اچھا کام ہے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کی نظریں اور آپ کی پلکیں نہ جھپکنے پائیں, اس لیے کہ کم از کم اتنے لوگ ہیں کہ میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. تو اب ذمہ داری میری ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھوں. ہم نے بہت پہلے ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کی تفسیر بعد میں امام کے کلام سے ہوئی. مولا فرماتے ہیں جو پیدائشی کانا ہوگا وہ کبھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا. دیکھیے میں نے ایک جگہ پہ یہ حدیث پڑھ دی تھی کہ جو پیدائشی کانا ہوگا وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. تو بہت سے لوگوں کے بعد میں فون آ گیا, کہنے لگے مولانا یہ کون سی حدیث آپ پڑھ کے چلے گئے؟ ہمارے خاندان میں نہ جانے کتنے ایسے تھے کہ جن کی ایک آنکھ نہیں تھی. جن کی ایک آنکھ نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کانا. کیا کہتے ہیں؟ کانا. کانا من الکافرین میں نہیں جا رہا ہوں میں, توجہ ہے, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ کانا. جو پیدائشی کانا ہوگا وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. مولانا یہ تو ہمارے یہاں نہ جانے کتنے گزر گئے کہ جو کانے تھے, تو کیا وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. حدیث کا ظاہر کچھ ہے, باطن کچھ ہے. جب تک کہ باطن تک نہیں پہنچیے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مولا فرما رہے ہیں جو پیدائشی کانا ہوگا, کاش کے پہنچا لے جاؤں, وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کانا کسے کہتے ہیں؟ کہ کانا اسے کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو. اندھا اسے کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھیں نہ ہوں. میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, سال بھر کے بعد اسی ایک حدیث کی تفسیر امام کے کلام سے ہوئی. مولا کی خدمت میں ایک سائل آیا, آنے کے بعد کہتا مولا, بھائی توجہ, اب اشارے آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ سے بھی, توجہ چاہ رہا ہوں, آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور فلاں آپ کے دشمن سے بھی محبت کرتا ہوں. مولا نے فرمایا تو کانا ہے. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا, نہیں پہنچے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. مولا نے کیا فرمایا؟ ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو پین کلر دے کے ایک آنکھ میں بھی علاج کر کے چلا جائے. نہیں, ایسا ڈاکٹر چاہیے جو دونوں آنکھیں دے کر جائے, جو جڑ تک پہنچ کے مرض کا علاج کرے. ایک پین کلر دے کے درد کو خاموش نہ کرے کہ بعد میں درد تکلیف دہ بن جائے. کبھی کبھی زخم ناسور بن جاتا ہے.
اور اگر زخم کا پہلے علاج کر دیا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر پہلے علاج نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے اتنا پھیل جاتا ہے کہ پارٹس آف باڈی سے اس ہاتھ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کی اس لڑی سے کسی ایک ٹکڑے کو نکال کے باہر پھینکا جائے۔ بھائی بہت قیمتی جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری زنجیر سلامت رہے، اس لیے جڑ کا علاج کرنا ضروری ہے، پین کلر دے کے خاموش نہیں کرنا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ جو پیدائشی کانا ہوگا وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ سائل نے کیا کہا؟ کیا قیمتی جملہ ہے مولانا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میرے دشمن کی محبت بھی تیرے دل میں ہے تو سمجھ لے کہ تو کانا ہے۔ یہ سن کے وہ جانے لگا۔ اب پتہ نہیں کہ آپ کیسے سنیں اور میں کیسے پہنچا پاؤں، جملہ تو بہت قیمتی ہے۔ جب جانے لگا تو امام نے کہا رک، مکمل کر دوں بات اس کے بعد جا۔ کا کیا مطلب مولا؟ اس نے فرمایا کہ سن کہ اگر تو مجھے چاہتا ہے اور فلاں دشمن کی محبت تیرے دل میں تو کانا ہے۔ جاتے جاتے فرمایا سن، یا تو اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے۔ صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند۔ یہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ با ایمان ہو جا۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ علی علی ہو اور دل مرحب و انتر کے جاسوس بنے رہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے بھیا اپنی مجلسوں میں جو چاہیے وہ پڑھ سکیے آپ، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ایک قیمتی جملہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان میں پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز کا پھیلاؤ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی مجلسوں میں ذاکر کو آنے کے بعد یہ نہ کہیے کہ حق چھپا لیجئے، بلکہ اپنے درمیان سے ان جاسوسوں کو ڈھونڈیے جو آپ کی مخبری کہیں اور کر رہے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا، اپنے درمیان سے ان مخبروں کو ڈھونڈیے جو آپ کی جاسوسی کہیں اور کرتے ہیں۔ نہیں، مخبروں سے ہی تو پورا اسلام پریشان رہا کہ بیٹھتے یہاں تھے، مخبری وہاں کرتے تھے۔ اسی کو نفاق کہتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو۔ ایسا ڈاکٹر ہمیں چاہیے کہ جو جڑ کا علاج کرے۔ جب امام صحیح ہو ثابت ہو جائے گا تو نماز بھی صحیح ہو جائے گی، روزہ بھی صحیح، حج بھی صحیح۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ مودت۔ کیا ہے؟ آیہ مودت۔ میں یہاں پہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جتنے لوگ آ کے بیٹھے ہیں، آپ کیوں آئے بھائی؟ پورے سال محرم کا انتظار تھا نا، کیوں آئے ہیں آپ؟ کہا اس لیے آئے ہیں تاکہ بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں، اس لیے تو آئے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، آپ کو مودت ہے بی بی سے تبھی تو آپ آئے ہیں۔ اچھا جس سے پوچھئے گا وہ کہے گا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وطن جا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بے وطن کا سوگ منانے، بے وطن کا ماتم کرنے کے لیے۔ کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ دل میں شودا کی مودت ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ یہ میرے قرابت داروں کی مودت اختیار کریں۔ دیکھیے بچوں کو باتیں کرنے دیجئے، یہ میرے، یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ نہ بولیں لیکن کم از کم جمائی تو نہ لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ ڈر جاتے ہیں ذاکرین، ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ آباد رہی مولا، آپ کو آباد رہی۔ میرے سرکار امید اعظمی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ قبلہ پتہ نہیں ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں پہ مسائل پڑھے جائیں تو فضائل پہ داد نہیں ملتی، کہیں فضائل پڑھے جائیں تو مسائل پہ داد نہیں ملتی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہیں پہ مسائلی مجمع ہے، کہیں پہ فضائلی مجمع ہے۔ تو دونوں کا خلاصہ کر دوں، توضیح المسائل سے عمل میں پختگی آتی ہے، علی کے فضائل سے ایمان میں پختگی آتی ہے۔ تو مسائل بھی ضروری ہیں اور فضائل بھی ضروری ہیں، اور یاد رکھیے گا عمل کا انبار لگا ہو، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ عمل میں اگر قلت ہوگی اور عقیدہ صحیح ہوگا، کیڑے نہیں لگے ہوں گے۔
جڑ سلامت رہے گی ایمان کی تو اگر ایک سجدہ بھی ہوگا تو وہ علیہ السلام بنا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. نہیں، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لفظوں کا جال اور خطابت کی چال والا جملہ تھا. یہ حدیث سے میں نے جملہ کہا ہے، رسول نے یہ کہا ہی نہیں من احیا علی حب آل محمد مات شہیدا، بلکہ یہ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. احیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ احیا کا مطلب ہے جینا، ماتا کا مطلب ہے مرنا. یہ نہیں کہا نبی نے کہ جو جیے گا محبت اہل بیت میں وہ مرے گا شہید، بلکہ یہ کہا جو مرے گا اہل بیت کی محبت میں اس کو شہادت کی ڈگری ملے گی، وہ تائبین کی ڈگری پہ پہنچے گا، وہ مغفورہ کی ڈگری لے کر جائے گا. یہ کیوں نہیں کہا من احیا جو جیے گا وہ مرے گا شہید؟ یہ کیوں کہا جو مرے گا وہ شہید مرے گا؟ یہ کیوں کہا؟ یہ میں نے اسی لیے جملہ کہا ہے کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو عمل کا انبار لگا ہو قیمت نہیں ملے گی، اور عقیدہ اگر مضبوط ہوگا تو ایک سجدہ حسین کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے تو لعنتی سے علیہ السلام بنا دیتا. اور آپ کے سامنے جناب حر نمونے کے طور پہ جتنی زندگی گزاری ہے وہ موت سے بدتر تھی، لیکن آخری سانس جو حسین کے آستانے پہ لی تو حر علیہ السلام ہو گئے. اچھا، جو عمل پہلے کیا وہ کام آیا؟ بتائیے آپ کوئی کتاب پڑھ کے حر آئے تھے؟ کہا نہیں. ایمان اتنا مستحکم ہوا کہ وہاں سے یہاں آئے، ایک سجدہ کیا علیہ السلام ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ایک سجدہ ہو، اللہ اگر قبول کر لیتا ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ایمان کے ساتھ قربتاً اللہ، توجہ اللہ کے ساتھ ایک سجدہ ہو جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے اور وہ آپ کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایمان نہ ہو، اسی لیے تو رسول نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو مرے گا آل محمد کی محبت میں وہ شہید ہوگا. یہ نہیں کہا کہ جو جیے گا. یہ کیوں نہیں کہا کہ جو جیے گا؟ کہ اس لیے کہ ابن ملجم بھی کچھ دن جیا تھا. دیکھیے ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، عقلاء سے میرا خطاب ہے، بزرگان بیٹھے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ جو جیے گا آل محمد کی محبت میں وہ مرے گا شہید؟ یہ کہا کہ جو مرے گا محبت میں وہ شہادت کی ڈگری تک پہنچے گا. یہ نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا شہید. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابن ملجم بھی کچھ دن جیا تھا. اگر رسول کہہ دیتے کہ جو جیے گا تو ابن ملجم محشر میں آ جاتا اور کہہ دیتا کہ پوری زندگی نہ صحیح، کچھ دن تو محبت حسین میں جیا ہوں، کچھ دن تو محبت علی میں جیا ہوں، ارے اس کی ہی اجرت دے دیجئے. لیکن رسول نے من احیا نہیں کہا، من ماتا کہا. اگر جملہ پہنچ جائے تو مجھے یقین دلائیے کہ پہنچ گیا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا. امید بھائی من ماتا کہا، من احیا نہیں کہا. جانتے ہو کیوں نہیں کہا؟ کہ من احیا اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، من ماتا اس لیے کہا تاکہ حر نہ چھوٹنے پائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات. مودت مودت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مودت چاہت کو کہتے ہیں. چاہت اور پیار کے کتنے درجے ہیں، کتنے لیولز ہیں؟ مودت، پیار، چاہت کے جو آیت میں قرآن رسول مانگ رہے ہیں. امید صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اس ایک جملے کی ہمارے بزرگان اور ہمارے مولانا امید اعظمی صاحب قبلہ اس جملے کی داد دیتے ہیں. جو نبی مودت اہل بیت کے لیے امت کے سامنے سائل بن جائے اسے محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر، جملہ بہت قیمتی تھا، آپ نے محسوس. جو نبی مودت اہل بیت کے لیے سائل بن جائے اسے محمد کہتے ہیں. سائل ہی تو ہیں رسول، مودت اہل بیت کے لیے سوال ہی تو کر رہے ہیں.
کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مجلس تمام ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کچھ چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں سے مودت. یہ سے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ بچپنے سے سنا ہے. سے کا ترجمہ کہاں سے ہوا؟ منل نہیں کہا ہے، دل نہیں کہا ہے، لل نہیں کہا ہے. حالانکہ خوبصورتی دل میں بھی ہے اور لل میں بھی ہے عربی میں، لیکن کیا کہا؟ فی القربہ. من القربہ نہیں کہا، بہت توجہ. بالقربہ نہیں کہا، للقربہ نہیں کہا. للقربہ کا مطلب ہے قربہ کے لیے، قرابت داروں کے لیے. بالقربہ کا مطلب ہے قرابت داروں کے ساتھ. من القربہ کا مطلب ہے قرابت داروں سے. تو یہاں من نہیں ہے بھائی، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. یہاں بل نہیں ہے، یہاں پہ لل نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہا فی ہے. فی میں عربی میں اس سے اچھی مثال نہیں ہے. کیا السمک فی الماء. ترجمہ کر دوں اس سے پہلے کہ دیدے پتھرا جائیں ہمارے نوجوانوں کے، جامع ولایت پہنچ جائے. مولا شادابی میں السمک فی الماء، پانی مچھلی، پانی میں مچھلی. السمک فی الماء. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، جب تک سب تک بات نہیں پہنچ جائے گی ایک ہی پہ بحث کرتا رہوں گا تاکہ سب تک میری بات پہنچے. بل نہیں کہا، لل نہیں کہا، کیا کہا؟ منل نہیں کہا، کہا فی القربہ، میرے قرابت داروں میں مودت اختیار کریں. اور اس کی مثال عربی میں کیا ہے؟ کہ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. یہ نہیں ہے کہ پانی سے، پانی کے لیے کا نہیں، مچھلی پانی میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے، میں کہہ کے گزر رہا ہوں محسوس کیجئے گا، وہ زندہ رہتی ہے. اور جب آپ شکار کر لیتے ہیں تو تڑپ تڑپ کے پانی کی محبت میں مر جاتی ہے. تو یہاں پہ من القربہ نہیں کہا، فی القربہ کہا. اللہ کا رسول بتانا چاہتا ہے میرے قرابت داروں سے مودت نہ اختیار کرو. میرے قرابت داروں کی محبت اور مودت میں ایسا ڈوب جاؤ کہ اگر ان سے الگ کر دیا جائے تو سوائے مرنے کے کوئی اور راستہ نہ ہو. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. میدان میں اترتا ہوں پورا تمام اسلحوں کے ساتھ، تو میدان سے منہ موڑ کے جانے والوں میں سے تو ہوں نہیں. جب اترا ہوں تو پھر جنگ کر کے ہی آگے بڑھوں گا. اور جہاد ہے میرا جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں سے. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان گفتگو پہ. اچھا پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا، کچھ لوگوں نے کہا، نوجوانوں نے کہا مولانا ولایت تکوینیہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، نوجوانوں تک اگر ممبر سے ولایت تکوینی پہنچائی گئی ہوتی تو آج یہ سوال نہ کرتے کہ ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں اور تشریعی کسے کہتے ہیں. میں نے موضوع دیا ولایت تکوینی، اور اب کی بار کا موضوع ہے بڑا آسان ہے، سلسلہ ہدایت، یعنی ہدایت کا سلسلہ. ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ تو جب امام ثابت ہو جائے گا تو پھر سارے اعمال ثابت ہو جائیں گے. تو میں مودت پڑھ رہا ہوں، مودت کے بعد انشاءاللہ کل سے مکمل طور سے موضوع کا آغاز ہوگا. یہاں پہ مقدمے کا خیمہ ہے، میری طرف دیکھیں پلکیں نہ جھپکنے پائیں، مجلس تمام ہو جائے. توجہ رکھے گا، آخری بات ہے اور مجلس تمام کر رہا ہوں. مودتا، بچوں سے تھوڑی دیر، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھیے. مودتا فی القربہ، یہ نہیں کہا من القربہ، فی القربہ، یعنی مودت اہل بیت کے سمندر میں ڈوب جاؤ. اور ایسا ڈوبو کہ جب کوئی تمہیں ان سے الگ کرے تو پھر مر ہی جانا، مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو. زبان کاٹ دی جائے، خون کے قطرے علی علی کریں. پیر کاٹ دیا جائے، زبان علی علی کرے. ہاتھ کاٹ دیا جائے، نہیں پہنچے آپ، ہاتھ کاٹ دیا جائے، نہیں پہنچ رہا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہاتھ کاٹ دیا جائے، زبان علی علی کرے. اور زبان سے اتنا علی علی کرنا کہ قاتل مجبور ہو کے زبان کو بھی کاٹ لے. اور زبان جب کاٹ لی جائے تو خون کے قطروں سے علی علی کی صدا آئے. اور جب دفنا دیے جاؤ تو تمہارا نام جب تاریخ میں لیا جائے تو صرف میثم نہ کہا جائے، علی کا غلام کہا جائے. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند.
یہ ہے مودت کا مطلب. مودت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہر سال مجلس میں آ جانا, بیٹھنا, سن کے چلے جانا. کربلا ذکر نہیں ہے, کربلا فکر ہے. فقط و فقط کربلا ذکر نہیں ہے, فکر ہے. اور اللہ کے رسول نے آپ سے مودت کا تقاضا کیا ہے, محبت کا نہیں کیا. اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ 5 لیول بتا کر میں مجلس تمام کر دوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر بآواز بلند. توجہ رکھیے گا, ہمارے تمام بزرگان تشریف فرمائیں. یا علی مدد. میری طرف دیکھیے گا, مودت کے 5 درجات ہیں. مودت کے نہیں بلکہ چاہت اور پیار کے. کتنے ہیں؟ 4. ایک تو ظاہری محبت اور مودت میں فرق سنیے, قلب لشکر مضبوط ہونا چاہیے. ظاہری محبت اور مودت میں فرق یہ ہے جو سنتے آئے ہیں لفظی اعتبار سے. کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو ہو جاتی ہے, سنتے آئے یا نہیں. مودت وہ ہے جو کی جاتی ہے. لیکن سن لیجئے, چاہت اور پیار کے 5 لیولز ہیں, 5 اسٹیجز ہیں, 5 درجات ہیں. کون کون سے؟ کا پہلا درجہ ہے پیار کا, چاہت کا, محبت. گنیے گا اپنی انگلی پر, صرف سننا نہیں ہے, یہاں سے لے کر جانا ہے. کتنے چاہت اور پیار کے کتنے لیول ہیں؟ 5. پہلا لیول محبت, دوسرا ہے انس, سب عربی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیا ہے؟ انس. تیسرا کیا ہے؟ شرف. چوتھا ہے عشق. 5واں ہے مودت. پہلا ہے محبت, چاہت اور پیار کا پہلا درجہ محبت, دوسرا ہے انس, تیسرا ہے شرف, چوتھا ہے عشق, اور 5ویں منزل کیا ہے؟ مودت. تو قرآن میں کیا مانگا گیا؟ کہ نہ محبت, نہ انس, نہ شرف, نہ عشق. کیا مانگا رسول نے؟ مودت. اب 4 کا لیول سنیے تاکہ 5واں سمجھ میں آ جائے. پہلی ہے محبت. محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کو دیکھا جائے اور دیکھ کے چاہا جائے, اسے کہتے ہیں محبت. پھر پہنچا رہا ہوں, کسی کو دیکھا جائے, دیکھ کر چاہنے کا نام ہے محبت مولانا. اور اس کا دوسرا لیول ہے چاہت کا انس. انس کا مطلب ہے کسی کو دیکھا جائے, چاہا جائے, اور پھر یہ چاہت ہو کہ قریب جا کر کچھ باتیں کی جائیں, اسے کہتے ہیں انس. شرف کسے کہتے ہیں؟ پہلا درجہ محبت, دوسرا انس, تیسرا کیا ہے؟ شرف. شرف کسے کہتے ہیں؟ امید اعظمی صاحب سے مجھے محبت ہوئی, میں نے چاہا کہ دیدار کا سلسلہ نہ رکے, گزریں تو دیکھوں, گھر جائیں تو دیکھوں, مسجد جائیں تو دیکھوں, اور صرف دیکھوں نہیں, جب آئے تب باتیں کروں. جہاں پہ دیدار اور گفتار کا سلسلہ نہ ٹوٹے اسے شرف کہتے ہیں. اچھا عشق کسے کہتے ہیں؟ دیکھتے رہیے میری طرف, حالانکہ نوجوانوں کے لیے تھوڑا سا سخت موضوع ہے لیکن آسان کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آسان نہ کر پایا, جب خود سمجھ لوں گا تبھی سمجھا پاؤں گا نا, تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ سمجھ بھی لوں اور سمجھا بھی دوں. پہلا ہے محبت, کسی کو دیکھ کر چاہنا. دوسرا ہے انس, کہ کسی کو صرف دیکھ کر چاہنا نہیں, جا کر باتیں کرنا. اور تیسرا ہے شرف, کہ دیکھتے رہنا اور باتیں کرتے رہنا. چوتھا ہے عشق. پیار اور چاہت کا چوتھا لیول ہے عشق کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آنکھیں اگر ہیں تو بس امید صاحب کی ہیں, نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں. اب صورت اگر پسند ہے تو امید صاحب کی پسند ہے, ہاتھ اگر پسند ہے تو امید صاحب کے پسند ہے, گفتار اگر پسند ہے تو امید صاحب کی پسند ہے, کلام اگر پسند ہے تو امید اعظمی صاحب کا پسند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عاشق معشوق کے, چاہنے والے کے تمام طریقوں کو اپنے دل سے اور ذہن سے قبول کرنے لگے, چاہنے لگے کہ اب کچھ اچھا ہی نہیں لگتا سوائے اس کے, اس کا نام ہے عشق. تو پھر مودت کسے کہتے ہیں؟ بھائی بہت توجہ چاہ رہا ہوں. عشق اسے کہتے ہیں کہ سامنے والے کے علاوہ ہمیں دنیا پسند نہ آئے,
اسے کہتے ہیں عشق. قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں. مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت اسے کہتے ہیں جس میں چاہنے والا جسے چاہ رہا ہے تو پھر وہ یہ چاہے کہ میں جسے چاہ رہا ہوں وہ کیا چاہتا ہے. میں دیکھیں مودت کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کی ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا سے بلا. مودت صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہم امید اعظمی صاحب کو دیکھ کے تعریف کرتے رہیں. مودت کا مطلب یہ ہے کہ امید اعظمی صاحب کیا چاہتے ہیں, ان کو یہ طریقہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے, ان کو یہ کھانا پسند ہے یا نہیں پسند ہے. تو اب ہاتھ میرے ہوں گے, ہلیں گے ان کی مرضی سے. میں کہاں سو رہے ہیں آپ, توجہ چاہ رہا ہوں. میں مودت کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پہنچا. مودت اسے کہتے ہیں جس میں جسے چاہا جائے تو چاہنے والا یہ چاہے کہ جسے چاہ رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے. یعنی ہاتھ ہے میرے, ہلیں گے ان کی مرضی سے. پیر ہیں میرے, اٹھیں گے ان کی مرضی سے. آنکھ ہے میری, دیکھے گی ان کی مرضی سے. کان ہے میرے, سنیں گے ان کی مرضی سے. ایک جملہ کہہ جاؤں, جسم کی کائنات ہے میری, سلطان ہوگا وہ کہ جسے ہم چاہ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند. سلطان ہوگا وہ کہ جسے ہم چاہ رہے ہیں. اپنی مرضی سے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ مودت نہیں ہے. علی کی مرضی سے چل رہے ہیں تو وہ مودت ہے. حسین کی مرضی سے اٹھ رہے ہیں تو وہ محبت ہے. اللہ کی مرضی سے کام کر رہے ہیں تو وہ مودت ہے. صرف اور صرف 14 کی تعریف کر دینا اور ان کے حق کو نہ ماننا, کچھ کہہ رہا ہوں, اسے مودت نہیں کہتے. اسے کیا کہتے ہیں کہ اسے عشق کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اچھا لگتا ہے بس ان کا ہی اچھا ہے, دنیا بالکل خراب ہے. مودت کسے کہتے ہیں کہ جسے چاہا جائے تو پھر یہ بھی چاہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. یعنی کائنات جسم کی تمہاری ہوگی, سلطان وہ ہوگا جسے چاہا جا رہا ہے. اسی لیے تو غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان ولایت سے پہلے یہ پوچھ لیا تھا رسول اللہ نے, کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ میں حکومت نہیں رکھتا ہوں, کیا میں حاکم نہیں ہوں؟ اور جب یہ اقرار کروا لیا کہ آپ ہمارے نفسوں پر, جسم کی کائنات پر ہم سے زیادہ حاکم ہیں, تب ہاتھوں کو بلند کر کے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. تو علی کے طور طریقے کا نام ہے شریعت اور علی کے حکم کا نام ہے مودت. صرف یہ نہیں دیکھا جائے کہ ہم علی کو چاہتے ہیں, یہ بھی دیکھا جائے علی کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. تو علی کے مودت کے کتنے لیول ہو گئے؟ 5 نا. تو آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پر؟ سال بھر محرم کا انتظار کا. کس لیے؟ کبھی بھی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنا. اللہ اکبر. میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا کہ خدائے حسین کا واسطہ اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے. اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے مجلس حسین میں آئیے, اس لیے کہ عزاداری کو معمولی نہ سمجھیے گا. زینب نے اپنے بازوؤں میں رسن بندھوا کے آپ تک فرش عزا پہنچایا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے رخسار پہ تماچوں کی اذیتیں برداشت کی ہیں, اس کے بعد عزاداری آپ تک پہنچائی ہے. اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. خدائے حسین کا واسطہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ کربلا بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی کمائی کا نام ہے. آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے. پورے سال آپ اسی ایام عزا کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مہینہ گزر جائے, کوئی بھی چاند نکل آئے, آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں, لیکن جب محرم کا چاند فلک پہ نکلتا ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کسی سائل نے امام سے پوچھ لیا تھا, مولا یہ بتائیے کہ جب ہم محرم کے چاند کو فلک پہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ محرم کے چاند کے ساتھ ساتھ تم آسمان میں وہ کرتا دیکھتے ہو جو حسین کے بدن پہ تھا. اللہ اکبر. معصوم فرماتے ہیں
کہ محرم کے چاند کے ساتھ ساتھ چاند رات میں، جب آج رات میں آپ چاند رات دیکھیں، چاند رات میں چاند محرم کا دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیوں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا کہ تم چاند دیکھتے ہو لیکن جو سرخی دیکھتے ہو وہ سرخی وہ حسین کے خون کی سرخی ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ چاند رات کو فرشتے آسمان میں اسی حسین کے کرتے کو لے کر آتے ہیں، جو امام حسین کے بدن پہ کرتا تھا اس بدن کے کرتے، اس کرتے کو لے کر آتے ہیں، اور وہ خون میں غلطہ کرتا تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جو دل میں محبت حسین ہے جب وہ جوش مارتی ہے تو تمہاری آنکھوں سے اشک ازا نکل آتے ہیں۔ ارباب ازا، محرم ہے، محرم، یہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ محرم کوئی فیسٹیول نہیں ہے۔ محرم ان مظلوموں کی یاد میں ایام ازا ہوتا ہے، اور یہ ایام منائے جاتے ہیں، مجلسیں برپا کی جاتی ہیں۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ جس رسول نے امت کے لیے سب کچھ برداشت کیا، امت نے بعد رسول کے آل رسول کے ساتھ امت نے کیا کیا۔ چاند رات ہے محرم کی، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے سر کو جھکا کے بارگاہ الہی میں توبہ کرے کہ نام حسین پہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ اور اگر دل مغموم نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ دعا کرے کہ پروردگار کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ حسین کے نام پہ دل مغموم نہیں ہو رہا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب ازا، محرم کی چاند رات ہے، آج رات کو آپ چاند دیکھیں گے، لیکن مدینے والے فرماتے ہیں، مدینے والے کہتے ہیں کہ محرم کا چاند ہم فلک پہ دیکھ کے یہ نہیں پتہ لگاتے تھے کہ محرم کا چاند ہوا ہے، بلکہ جب چاند رات آتی تھی تو ہمیں گھر بیٹھے پتہ چل جاتا تھا کہ آج محرم کی چاند رات ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جب چھٹے امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے آج محرم کی چاند رات ہے۔ تو ارباب ازا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں، قبیلہ بنی ہاشم میں بعد کربلا اتنی بلند آواز سے گریہ کیا جاتا تھا کہ مدینے والوں کو یہ خبر ہو جاتی تھی کہ آج محرم کی چاند رات ہے۔ تو حسین کے غم میں گھٹ گھٹ کے نہیں رویا جاتا، حسین کے غم میں زار و قطار رویا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر امام نے امام حسین کے اس فرش ازا کا اہتمام کیا ہے، ہر دور میں کیا ہے، لیکن جتنا تاریخ کہتی ہے 8ویں امام نے اہتمام کیا ہے اتنا کسی امام نے اہتمام نہیں کیا ہے۔ 8ویں امام، امام ضامن آہو، امام علی رضا علیہ السلام اتنا انتظام کرتے تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ مجلس بپا کرتے تھے، اور روایتوں میں یہاں تک ہے کہ لوگ یہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکل آتا تھا تو ہم اس کے بعد امام کے لبوں پہ تبسم نہیں دیکھتے تھے، یعنی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے۔ اور روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ جب محرم کا چاند نکل آتا تھا تو امام ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے سنو کالے لباس زیب تن کر لو، کالے لباس پہن لو، اس لیے کہ جب تم کسی گلی میں جاؤ تو پتہ چلے کہ ایام غم آ چکے ہیں، پتہ چلے کہ کربلا والوں کا کہ غم کے ایام آ چکے ہیں، پتہ چلے کہ حسین پہ رونے کے دن آ چکے ہیں۔ یہ وہی سیرت ہے، یہ وہی سنت ہے جو آج ہمارے گھر کی مائیں بہنیں انجام دیتی ہیں۔ ادھر محرم کا چاند نکلتا ہے، اپنے بچوں کو کالے لباس پہنا دیتی ہیں۔ یہ کس کی سیرت ہے؟ کہ یہ امام کی سیرت ہے جس پہ عمل ہمارے گھر کی مائیں کر رہی ہیں۔ ارباب ازا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ پورے سال آپ کو اسی ایام ازا کا انتظار رہتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، لیکن جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایک بی بی ضرور آتی ہے۔ آپ تو 2 مجلسوں میں جا کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ بی بی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ارباب ازا بال نہیں ہیں پسلیوں میں بلکہ شکستہ ہیں تینوں پسلیاں، اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور شہزادی ہر مجلس میں آتی ہیں۔ شہزادی یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ محل میں بچھا ہے یا کسی کی ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں بچھا ہے، بس شہزادی یہ دیکھتی ہیں کہ کہاں پہ خلوص دل کے ساتھ میرے لال کا فرش ازا بچھایا گیا ہے۔ آپ تھک جاتے ہیں لیکن شہزادی اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جگہ نہیں بلکہ لا تعداد مجلسوں میں شرکت کرتی ہیں۔ کیوں آ رہی ہیں؟ کہ اس لیے
کہ میرے لال کے زخموں کا مرہم مل جائے۔ ارباب ازا جتنا اہتمام 8ویں امام نے کیا کسی نے نہیں کیا ہے۔ روایتیں یہاں تک کہتی ہیں غدیر کا بھی اہتمام سب سے زیادہ 8ویں امام نے کیا ہے، محفلیں برپا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کربلا کی جو ترویج میں ہاتھ ہے وہ جناب امام ضامن آہو امام علی رضا علیہ السلام کا ہے۔ امام چاند رات کے بعد کبھی مسکراتے نہیں تھے۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں آج جب چاند نکل آئے تو تمہارا خاطی پیکر ہے، تم معصوم نہیں ہو، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی، لیکن کوشش کرنا کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مسکرانا نہیں، اس لیے کہ دنیا والے جب تمہیں دیکھیں تو پتہ چلے کہ حسین کے عزادار کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ تمہارے گھر میں جب کسی کی میت اٹھتی ہے، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو تم مسکراتے نہیں ہو، جب آ کے لوگ دلاسے دیتے ہیں، اگر کوئی اپنا مل جاتا ہے تو لپٹ لپٹ کے روتے ہو۔ تو آج ایسے رونا کہ جیسے تمہارے گھر میں کسی کا جنازہ رکھا ہو اور تم گریہ کر رہے ہو۔ ارباب ازا جب مجلس ہو رہی ہے، امام کے پہلو میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، 8ویں امام کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ روتا جا رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، مصائب ذاکر پڑھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیا تو گریہ نہیں کر رہا ہے؟ اس نے رومال کو بڑھا دیا، کہا مولا دیکھیے خوب گریہ کر رہا ہوں۔ 8ویں امام نے فرمایا نہیں، ایسے نہ رو، بلکہ ایسے رو کہ جیسے میری دادی زہرا اپنے لال پہ روتی ہے، جیسے زہرا اپنے حسین کا ماتم کرتی ہے، ایسے گریہ کرو کہ جیسے کما کڑیل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے۔ ایک سائل نے سوال کر لیا تھا مولا یہ بتائیے کیا دنیا کی باتوں کو بھلا کر صرف حسین پہ ہی رویا جائے؟ امام نے بڑا عجیب جواب دیا۔ مولا نے فرمایا ہاں دنیا کی باتوں کو بھلا کر صرف حسین پہ گریہ کیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین وہ غریب ہے جسے جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، حسین وہ مظلوم ہے جسے رلا رلا کر مارا گیا۔ ارباب ازا آج محرم کی چاند رات ہے اور مجلس تمام ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں، ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، اسے بھی میں فراموش نہیں کرنا چاہتا۔ علامہ پڑھا کرتے تھے کہ 2 جانوروں کا واقعہ ہے، میں نہیں جانتا کہ کس زمانے کا ہے اس لیے کہ روایتیں مختلف ہیں، کچھ نے کچھ لکھا ہے لیکن یہ روایت مستحکم ہے اور علماء نے بیان کی ہے۔ محرم کی چاند رات ہے اور 2 یعنی کہ ہرن کا واقعہ ہے اور امام کا زمانہ ہے۔ بہت سے اماموں بہت سے ذاکرین نے 8ویں امام سے روایت بیان کی ہے اور بہت سے ذاکرین نے دیگر اماموں سے بیان کی ہے، لیکن امام کا زمانہ ہے، معصوم کا زمانہ ہے۔ معصوم ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں اور کیا دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو اپنے جال میں پکڑے ہوئے ہے اور ہرن کی زبان کو سوائے معصوم کے جانوروں کی زبان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جب امام کا گزر وہاں سے ہوا تو ایک مرتبہ اس جانور نے جب امام کو دیکھا تو اپنی زبان میں امام کو دیکھ کے فرمایا، کہا کہ مولا اس شکاری سے کہہ دیجئے بس اتنی دیر کی مہلت دے دے کہ گھر میں میرے بچے پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کی بھوک مٹا کر آ جاؤں۔ ارباب ازا امام نے امام سے جب اس زبان میں کلام اس جانور نے کیا، جب ہرنی نے کیا تو ایک مرتبہ امام گئے اور جانے کے بعد شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ اس شکاری نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اتنی مشکل سے میں نے اسے پکڑا ہے، اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ میرے ہاتھ نہیں آئے گی۔ امام دیکھیے کتنے کریم ابن کریم ہیں۔ امام نے فرمایا عدالت الہی دیکھیے جو امام کے پاس ہے۔ امام نے کہا کہ سن، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا اور تو یہ سمجھ رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گی تو میں ضمانت دیتا ہوں جب تک یہ لوٹ کر واپس نہیں آ جاتی میں تیرے پاس سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔ بس یہ کہنا تھا، شکاری نے اس ہرنی کو چھوڑا، اس نے شکریہ امام کا ادا کیا۔ گئی دن جب گزر گیا، شام گزر گئی، ایک مرتبہ شکاری نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔ رات آئی، رات بھی گزر گئی اور امام بیٹھے رہے۔ جب دوسرا دن آیا اور سحر طلوع ہوئی، ایک مرتبہ وہ آئی اور آنے کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا شکاری نے کہ ایک مرتبہ ہرنی واپس آ رہی ہے تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ لوٹ کر آئے گی۔ امام نے پلٹ کے اس ہرنی سے سوال کیا، جانتے سب ہیں لیکن سوال کیا، کہا کہ ہرنی بتا کہ آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ ایک مرتبہ ہرنی نے کہا کہ مولا میں کیا کرتی آپ بہتر جانتے ہیں، جب میں اپنے قبیلے میں پہنچی اور رات ہو گئی اور میں پلٹ کے آنا چاہتی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے قبیلے والے ایک حلقہ بنا کے گریہ کر رہے ہیں اور میں نے جا کے پوچھا کیا بات ہے کہ آج اتنا گریہ ہو رہا ہے؟ میرے قبیلے والوں نے کہا تجھے نہیں پتا آج محرم کی چاند رات ہے
اور آج ہم حسین پہ گریہ کر رہے ہیں۔ مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں رات بھر حسین پہ روتی رہی، صرف اس لیے روتی رہی کہ پلٹ کے جاؤں گی تو اب دوبارہ جانا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، پر اس لیے میرے آنے میں دیر ہو گئی۔ ارباب عزا، اس موت کے ہنگام سے اگر اللہ نے آپ کو بچایا ہے تو صرف حسین کے لیے رونے کے لیے آپ شکر ادا کیجئے۔ پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے، کون اس دنیا سے چلا جائے، جو اس برس ہے رونا اسی کا مقدر۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ اور دیگر ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے فقہا مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ اور دیگر ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، منتقم خون حسین امام حجت آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم مظلوم کربلا۔